بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشفالدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہماری ملاقات ایک بار پھر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر امجد ثاقب پاکستان کے اندر پسماندہ علاقوں میں بالخصوص محنت کش طبقے کی ایک سرپرست ہے، اور محنت کش طبقے کو اپنی محنت، جدوجہد اور کوشش کے راستے پر لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے، اور بغیر سود کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے کر وہ ان محنت کشوں کو کام کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، پھر ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آج پشاور میں ایک بار پھر ہمارے کچھ محنت کش دوستوں میں، بھائیوں میں چیک تقسیم کیے ہیں قرض حسنہ کی، تو ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر صاحب کا تجربہ کیسا رہا ہے اور یہ پروگرام کس طرح کامیاب جا رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر جی وعلیکم السلام صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں بالخصوص اور پورے ملک میں آپ کا یہ جو مہم ہے قرض حسنہ کا، یہ کس طرح جا رہا ہے، تجربہ کیسا ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ محنت کش لوگوں کو ان کو دوستی کی ضرورت ہے، رفاقت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتے۔ اگر ہم ان کو اتنا سرمایہ دے دیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں تو وہ غربت سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم نے چند ہزار روپوں سے اس کام کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ 102 ارب روپوں کے قرضے ہم دے چکے ہیں، اور تقریباً 28 لاکھ خاندان ہیں، اور ملک بھر میں ہمارے 800 سے زیادہ دفاتر ہیں اور 5000 سے زیادہ ملازمین ہیں جو صبح و شام ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن؟ خیبر پختونخوا میں ہمارا تجربہ ملک کی سطح سے بھی آگے نکل گیا۔ ہماری خوشگوار میں بہت خوشگوار ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیران کن حد تک خوشگوار ہے۔ ہماری پاکستان بھر میں ریکوری کی شرح 99% ہے، تو یہاں 100% ہے۔ 100% ہے۔ یہاں پر لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں، یہ بغیر ضمانت کے قرضے دیے جاتے ہیں، کوئی چیز گروی نہیں رکھی جاتی، کوئی شخص جو ہے وہ کولیٹرل نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے لمٹ کتنا پیسے لیے ہماری 1 لاکھ روپے تک قرضہ دیتے ہیں۔ 30 40 50 60 ہزار اس سے چھوٹا سا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 150 کاروباروں کی فہرست ہے جو ہم نے انہی لوگوں کی مدد سے تیار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرضے کی مقدار کا تعین آپ کرتے ہیں یا یہ باہمی طور پر ہوتا ہے؟ وہ آدمی اپنا منصوبہ لے کے آتا ہے، وہ بتاتا ہے جی میں نے یہ موٹر سائیکل ریپیئر کا کام کرنا ہے، میں نے کمپیوٹر ریپیئر کا کام کرنا ہے، میں نے بیوٹیشین بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے کاروبار کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے، تو اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اپنے ان چیزوں کو معائنہ کرتے ہیں اور پھر ایک رقم کا تعین کرتے ہیں۔ وہ رقم ان کو بغیر سود کے مل جاتی ہے، اور انہوں نے پھر ماہانہ اقساط کی صورت میں وہ رقم واپس کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا تو پھر ہم ان کو اس سے بڑی رقم دوسری دفعہ قرضہ کے طور پہ دیتے ہیں، تاکہ وہ اگر ایک قدم اٹھائے تو پھر دوسرا بھی اٹھائے، پھر تیسرا بھی اٹھائے۔ تو جو وہ اپنی محنت کا اظہار کرے گا، اپنی دیانتداری کو ڈیمونسٹریٹ کرے گا، اسی طرح قرضے کی رقم بڑھتی چلے گی۔ خیبر پختونخوا میں اب تک کتنے لوگوں کو قرضہ خیبر دیا گیا ہے؟ پختونخوا میں الحمدللہ ہم کوئی 7 ارب روپوں کے لگ بھگ رقم جو ہے 2.5 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے 23 اضلاع میں ہم کام کرتے ہیں، اور پھر جو پرانا فاٹا جو تھا مرج ایریاز ہیں وہاں پر ہر ایجنسی میں الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی قسم کا رسپانس، اور یہاں پر اس کا نتیجہ سامنے ہمارے آیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے اچھی چیز کیا ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ نہیں ہم کر رہے کہ پیسے لیں اور اس کے اوپر سود بھی دیں۔ یہ ایک محبت کا، اخوت ہمارے ادارے کا نام ہے، اخوت کا معنی ہی بھائی چارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر 50% لوگ پاکستان کے امیر ہیں یا خوشحال ہیں، وہ بقیہ 50% جو غریب ہیں یا کم وسائل والے رکھتے ہیں، تو ایک آدمی سے مواخات کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تاثر ہے کہ لوگ بینکوں کے قرضے جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، سرکاری اداروں کا سامان جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت دیانتدار ہیں، محنتی ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی تو دیانتداری سے کام کریں، آپ بھی تو اخلاص سے کام کریں، آپ کی بھی تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک باہمی رشتہ ہے۔ میں اگر
گلاب بوؤں گا تو گلاب کی فصل ہی کاٹوں گا، گلاب بونے پر مجھے کانٹے نہیں ملیں گے. تو میں نے اگر آپ سے محبت کی ہے تو آپ مجھ سے دشمنی تو نہیں کریں گے. تو ہم اسی بنیاد کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک رشتہ قائم کیا جائے. قرضہ جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی ہے، منزل نہیں ہے. منزل مواخات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ 800 سے زائد مراکز ہیں، اسی طرح 5000 ملازمین ہیں، تو جب آپ مطلب اس پہ منافع کماتے نہیں ہیں، قرضہ بلا سود ہے، تو ان ملازمین کی تنخواہ آپ دیتے ہیں نا، معاشرے کے جو باثروت صاحبان دیتے ہیں، جنہوں نے دیکھیں 2 طرح کے فنڈ ہیں ہمارے پاس. ایک ہے ریوالونگ فنڈ، قرض حسن فنڈ، یعنی وہ رقم آ گئی چلی گئی آ گئی چلی گئی، تو جو اس کے ساتھ جو اخراجات کا اس کو ہم ایک آپریشنل فنڈ کہتے ہیں. تو جو لوگ یہ قرض حسنہ کے طور پر گرانٹس دیتے ہیں ہمیں، وہی لوگ ادھر بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی شخص پر بوجھ نہ ڈالا جائے. تو الحمدللہ ہمارے اخراجات ویسے بھی بہت کم ہیں، ہم سادگی سے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دفاتر میں نہیں رہتے، گاڑیاں نہیں ہیں، چھوٹے زمین پہ فرش پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کچھ رضاکار ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ سارے کے سارا ہم نے نظام سیکھا ہے اپنی روایت سے، اپنی تہذیب سے، اپنی دین سے، اپنی اقدار سے. اور پھر اس میں سادگی ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، اس میں شراکت کا احساس ہے. اور پھر میں سب سے بڑی بات کہوں کہ یہ ایک آئیڈیا کی فتح ہے، یہ ایک تصور کی فتح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس تحریک کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے عزم کا اظہار. ڈاکٹر صاحب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراط زر کی شرح میں اضافہ ہے، لوگ بے حال ہے، نوجوان جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسے حالات میں یقیناً آپ کا ادارہ اور آپ کا پروگرام یہ ایک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کیا دیں گے؟ پیغام دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے احساس پروگرام کے نام سے یہ ہر ماہ تقریباً 80,000 لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں، اس میں اخوت کے قرضے بھی شامل ہیں. پھر اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر اعلیٰ نے آج آپ کے سامنے سینکڑوں لوگوں کو یہ قرضوں کی رقم پیش کی. تو یہاں پر بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ اپنے اگلے فنڈ میں، اگلے بجٹ میں وہ ایک بڑی رقم مختص کریں گے. تو یہ ایک طرف حکومت، ایک طرف ہمارے جیسے ادارے، ایک طرف آپ جیسے مخیر حضرات، ہم سب مل کر تعاون کریں گے تو یہ غربت کم ہوگی، یہ افراط زر کم ہوگی، یہ ایک بہتر معاشرہ تعمیر ہوگا. تو یہ کوئی ایک شخص یا صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وطن ہم سب کا ہے. تو اس کے لیے ہم سب مل کر کام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے باتیں سنی اور 2 باتیں میں نے اخذ کی ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے. ایک یہ کہ ہم ایک دیانتدار قوم ہے، دوسری بات کہ جو بھی نظام ہو، جو بھی سسٹم ہو، وہ چل سکتا ہے اگر اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہے اور سسٹم ٹھیک ہے تو یقیناً یہ نظام چل سکتا ہے اور ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقتاً فوقتاً پھر بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو نظام ہے یہ چلتا رہے اور ہمارے نوجوان اس سے استفادہ کرتے رہے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.